الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم۔ احباب دی وقار، خالق ارض و سماوات کے خاص فضل اور عنایت سے آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 اور 51 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ فرمایا، جیسا کہ پچھلی کچھ آیات میں ہم سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہوا، آپ کے اوصاف و کمالات کا، آپ کے معجزوں کا تذکرہ ہوا، اور ان آیات میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہودیوں کو اور اپنے وقت کے جو لوگ تھے انہیں تبلیغ کرتے ہوئے کس انداز سے فرما رہے تھے کہ میں تورات کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو اس کے احکامات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اور لوگوں کو ارشاد فرما رہے تھے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں لایا ہوں اور تمہیں اللہ کا ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ کہ میرا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح کی تعلیمات کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا خالق ارض و سماوات نے۔ ارشاد فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میرے سامنے جو تورات ہے، مجھ سے پہلے جو تورات کا نزول ہوا، ارشاد فرمایا میں اس کی تصدیق کرنے والا۔ میں کوئی تمہیں، چونکہ یہودیوں کے پاس تورات موجود تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور آپ کی شریعت مطہرہ میں ہفتے والے دن کی عزت و تکریم تھی۔ ہفتے والے دن کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور کچھ کام اس دن میں ممنوع تھے، جیسا کہ مچھلیاں وغیرہ پکڑنا اس دن میں منع کیا گیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہودی آپ کی قوم والے جو بھی تھے، وہ بیت المقدس کی عزت و تکریم کرتے تھے، اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنے عبادات بجا لاتے، نماز ادا کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے بھی بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ بنایا، اور اسی کی طرف آپ بھی رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ ہے جو ارشاد فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ جو مجھ سے پہلے تورات نازل ہوئی، فرمایا کہ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، تمہیں اس کے احکامات سے روکتا نہیں ہوں، بلکہ میں بھی انہی احکامات کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو وہاں پہ شریعت نے احکامات صادر فرمائے میں بھی ان احکامات کی تبلیغ کرتا ہوں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں جو حرام کر دی گئی ہیں انہیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ جو بھی دوسرا پیغمبر آتا ہے، دوسری شریعت آتی ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی شریعت کے احکامات کلی طور پہ ختم کر کے نئی شریعت نافذ کر دی جائے۔
کچھ احکامات وہی رہتے ہیں، کچھ احکامات میں تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو آپ نے جو تورات کے احکامات تھے ان میں سے اکثر کو باقی رکھا، اور ارشاد فرمایا کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ ہر نبی جو بھی دنیا کے اندر آیا اس کے اوپر یہ لازم ہوتا تھا کہ وہ اپنے سے پہلے انبیاء کرام کی بھی تصدیق کرتا تھا، اور اپنے سے پہلے جو اللہ کے احکام نازل ہوئے ہوتے تھے ان تمام کی بھی تصدیق کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا۔ ہمارے نبی دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو آپ نے بھی سابقہ شریعتوں کی بھی تصدیق کی، سابقہ کتابوں کی اور پیغمبروں کی بھی تصدیق کی، اور ساتھ ساتھ اپنی نبوت و رسالت کا پرچار بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو بہرکیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تصدیق کی، اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے مزید تبلیغ شروع کی، اور ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھی میں وہ تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ احباب دی وقار، عام طور پر جو بندے کے لیے کام ممنوع ہوتے ہیں اس کی دو کیفیات ہوتی ہیں، یا بندے کے اوپر جو کھانے پینے والی چیزیں منع کی گئیں، حرام کی گئی، اس کی دو کیفیات۔ ایک تو یہ کہ وہ چیز فی نفسی ہی بری ہے، جس چیز سے شریعت نے منع کیا گیا، اسے حرام کر دیا گیا، وہ چیز فی نفسی ہی بری ہے، بندے کے لیے وہ نقصان کا باعث ہے، تو رب تعالیٰ اسے بندے کے اوپر حرام کر دیتا ہے تاکہ میرا بندہ نقصان سے محفوظ رہ سکے۔ یہ کوئی سختی نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت اور اللہ کی عنایت کا اور مہربانی کا اظہار ہے کہ رب تعالیٰ بندوں کو ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے کہ جو چیزیں بندے کو نقصان پہنچانے والی۔ پھر کچھ چیزیں جو ممنوع ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو فی نفسی ہی بری نہیں ہوتی، فی نفسی ہی ان کے اندر نقصان نہیں ہوتا، لیکن بندے کے اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے، کچھ خرابیوں کی وجہ سے شریعت مطہرہ اسے منع کر دیتی ہے۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ تمہارے اوپر جو بعض احکام حرام کر دیے گئے میں تمہارے لیے انہیں حلال کرتا ہوں، یہ بھی اصل میں ایسے ہی ہوا تھا کہ یہودیوں نے کچھ حد سے بڑھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کچھ کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان پر بعض حلال چیزوں کو بھی حرام کر رکھا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ وہ چیزیں جو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھیں، وہ میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک رحمت کا اور شفقت کا اظہار ہے کہ بندے پر کسی خامی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے کوئی پابندی لگ گئی، کوئی چیز منع کر دی گئی، وہ بندے کے لیے فی نفسی ہی فائدہ مند ہے، تو کوئی بندہ آ کے اس کی وہ پابندی ختم کروا دے تو یہ اس بندے پر یقیناً انعام ہوتا ہے، جس پر پابندی لگی تھی ختم ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں اس انداز سے تبلیغ کی، یہودیوں کو فرمایا کہ میں تمہیں تورات کے حکام سے نہیں روکتا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بلکہ فرمایا وہ اعمال، وہ چیزیں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھیں میں وہ بھی تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ سے درخواست کر کے حلال کرتا ہوں۔ تو احباب دی وقار، کون سی چیزیں ان کے لیے حرام تھیں؟ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ یہودیوں کے لیے اونٹ کا گوشت منع تھا، اونٹ کا گوشت ان کے لیے حرام تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اونٹ کے گوشت کو حلال قرار دیا۔ اسی طرح یہودیوں کے لیے جانور کے پیٹ کے اندر جو چربی ہوتی ہے
وہ حرام قرار دی گئی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی ان کے لیے حلال قرار دے دی۔ پھر اسی طرح کچھ مخصوص پرندے اور مخصوص مچھلیاں تھیں، وہ ان قوم والوں کے لیے حرام کی گئی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے رب تعالیٰ نے ان لوگوں پر ان کو حلال قرار دے دیا۔ تو یہی اس بات کا اظہار ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کے اندر بھی نازل فرمایا، ارشاد فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ جو بعض چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے اس کے اندر فائدے ہیں، تو فرمایا وہ میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرتے رہو، میری اطاعت کرتے چلے جاؤ۔ تو احباب وقار، پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے معجزات کے ذریعے، دلائل کے ذریعے اللہ کی عبادت کی طرف مائل کیا، اور اپنی نبوت اور رسالت کی طرف مائل کیا، اور پھر جب دلائل دے دیے، معجزے دکھا دیے، پھر لوگوں کو اللہ کا ڈر سنایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اتباع کرتے چلے جاؤ، چونکہ رب تعالیٰ ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے انبیاء کی تصدیق نہیں کرتا، اللہ کے انبیاء کی مخالفت کرتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس بندے کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دلائل دیے، معجزے دکھائے، اور ساتھ ساتھ یہ تنبیہ فرمائی کہ اے بندو اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو، کیونکہ اگر میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں نیک کاموں کی تلقین کروں گا، نیکی کرنے کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر تم میرا انکار کرو گے، میری اطاعت نہیں کرو گے۔ جب میری اطاعت نہیں کرو گے تو گناہوں کی طرف مائل ہوتے چلے جاؤ گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے۔ جو میرا پروردگار ہے وہی تمہارا پروردگار ہے، اور جو تمہارا پروردگار ہے وہی میرا پروردگار ہے۔ اب کام یہ ہے کہ فاعبدوہ، تم اس کی عبادت کرو، میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اپنے پروردگار کی عبادت کرتے چلے جاؤ۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے جاؤ، اللہ کی اطاعت کرتے جاؤ، اللہ کے انبیاء کی تصدیق کرو، ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ، تو فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے جو تمہیں جنت میں لے کے جانے والا ہے، جو تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی ایسے سیدھے رستے پر ہدایت عطا فرمائے کہ جو ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔